الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ والعصر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، اللہ صاحبان ایمان، صاحبان عمل صالح، حق بولنے کی جرت رکھنے والے اور استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنے والے لوگ۔ عصر پیغمبر قیامت تک کے لیے رہنما، پیشوا، ہادی ہے۔ ہماری تمام مشکلات کا حل پیغمبر کی 23 برس کی زندگی سے، اور پیغمبر اپنی جگہ معلم دوم علی بن ابی طالب اٹھا کر گئے، جن سے حاصل ہونے والے اصول زندگی ہماری مشکلات ہیں۔ زمانہ بدلتا رہا اور اصول زندگی مرتب ہوتے رہے، کبھی میدان جہاد تلوار کا گرم رہا تو کبھی میدان جہاد قلم کا گرم رہا، کبھی اللہ کی جانب سے دیے ہوئے وہ اسلحے جنہیں صلاحیت بشر کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی کردار کو پیش کرتا رہا۔ عزیزو، یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ دنیا اپنی ایک اساس رکھتی ہے، اور معاشرے کی اساس کو گھر کہا جاتا ہے، اور گھر بغیر خاتون کے اور عورت کے مکمل نہیں ہوتا۔ آج کی میری مجلس کا عنوان ہے معاشرے میں خواتین کا کردار۔ انہیں معمولی نہ سمجھا جائے، ان پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں اللہ نے۔ خبردار، بند سنور کر گلی کوچوں میں مت آنا۔ اور یہ ہماری عورتوں سے اللہ مخاطب نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ ازواج پیغمبر سے مخاطب ہے۔ سورہ مبارکہ نور، سورہ مبارکہ نور کے اندر آپ دیکھیں، اے ازواج پیغمبر، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سے گھار نہ کرنا،
لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے، کہیں فساد نہ پھیل جائے معاشرے میں۔ وہ ہمارے لیے امہات المومنین ہیں، لہٰذا انہیں جو نصیحت کی جا رہی ہے ہمارے یہاں کی عورتوں کو بدرجہ اولیٰ وہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ لہٰذا عزیزو، یہ خاتون جس پر پابندی کہ خبردار بغیر شوہر کی اجازت کے باہر مت جانا، خبردار بغیر حجاب کے باہر مت جانا، حجاب کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، شرافت بشر سے ہے۔ میں اس ممبر سے جہاں اسلام کی تبلیغ کی بات کروں گا وہاں انسانیت کے فروغ کی بھی بات کروں گا۔ اسلام نے تو بہت ساری شرافتوں کو قبول کیا۔ ہندو ثقافت کے اندر حجاب موجود ہے، یہودی ثقافت کے اندر حجاب موجود ہے، مسیحی ثقافت کے اندر حجاب موجود ہے، بر صغیر کی ثقافت میں حجاب، یہ حجاب ثقافتوں کا حصہ تھا۔ ہر وہ شے جو اچھی ہوگی اسلام قبول کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان یا دیندار گھٹے ہوئے دماغ کے ہوتے ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا، مسلمان تو ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جسے انسان پسند کرتی ہو، شرف انسانیت جس کو پسند کرے۔ لہٰذا یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، میں بہت جلدی میرے پاس آج پھر وقت کم ہے، یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں انسان کو، عورت کے اوپر، بغیر حجاب کے باہر مت جانا، اس روڈ پر جتنا تمہارا حق ہے بات پھیلانے کے لیے، اتنا ہی دوسرے کا بھی حق ہے تمہیں روکنے کے لیے۔ تم فساد پھیلانے کے لیے باہر نکل رہی ہو تو کوئی اور بھی حق رکھتا ہے فساد روکنے کا۔ لہٰذا یہ ایک بات انسانیت کی ہے، شرف کی ہے، اقدار کی ہے، تہذیب کی ہے، اسلام تو اسے پسند کرتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ پہلے سے تھا، چہروں پر داڑیاں پہلے سے تھیں، حجاب پہلے سے تھا، نکاح پہلے سے تھا، یہ بہت ساری چیزیں پہلے سے تھیں۔ ہر وہ شے جو اسلام کو اچھی لگی کہا ہم اسے شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو پابندیاں دی جا رہی ہیں، خبردار ایسے نہیں جانا، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جانا، تمہارا کام تو کمانا نہیں ہے، یہ تو آج زمانہ تمہیں مجبور کر رہا ہے، یہ جائیں کمانے کے لیے۔ تو جملے کو ذرا محسوس کریں گے، ہر اس وجود پر پابندیاں لائی جاتی ہیں جس کی ذمہ داریاں ہوں۔ آپ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے ذمہ دار، اپنے اپنے اداروں سے وابستہ۔ اس مجلس میں بھی اس وقت ایک اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسلیٹ جناب عبداللہ صاحب تشریف فرمائے۔ میری تو دعا ہے اس مجمع کے توسط سے بارگاہ عزدی میں کہ سعودی عرب کے کونسلیٹ بھی یہاں کر بیٹھے۔ اس لیے کہ یہ ذکر انسانیت کے فروغ کا ذکر ہے، یہ شرف بشریت کا ذکر ہے، یہ اقدار کی بحالی کا ذکر ہے۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو محترم معزز مکرم لوگ بیٹھے ہیں، صاحبان دقت صاحبان عقل بیٹھے ہیں، صاحبان قلم اور صاحبان اختیار بیٹھے ہیں، صاحبان اقتدار بھی روزانہ آ رہے ہیں، یہ جو سب یہاں پر آ رہے ہیں یہ در حقیقت اپنی اصالت بشریت کو ثابت کرنے آ رہے ہیں۔ یہ نہ عزاداری پر احسان ہو رہا ہے، توجہ ہے نا حضرات کی، نہ فرش عزا پر کوئی مہربانی ہو رہی ہے، یہ اپنے اوپر مہربانی کر رہے ہیں۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں سب پابند ہیں، جتنا ذمہ دار ہوتا چلا جائے گا اتنا پابند ہوتا چلا جائے گا۔ ہر جگہ نہیں جا سکتا، ہر بات نہیں کر سکتا، توجہ ہے نا آپ کے میرے ساتھ، ہر بات نہیں کر سکتا، ہر جملہ نہیں بول سکتا، ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، فلاں جگہ کیوں چلے۔ یہ پابندیاں جب قانون لگاتا ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ذمہ دار پابند ہوا کرتا ہے، جو غیر ذمہ دار ہے وہ لاؤبالی ہوا کرتا ہے، وہ بے بند و بار ہوا کرتا ہے، قید نہیں ہوا کرتا، لیکن جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے یا عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، پابندیوں سے اندازہ لگے گا۔ جتنی پابندیاں جس پر زیادہ دکھائی دیں شریعت میں، سمجھ لیں اللہ نے اسے ذمہ دار زیادہ بنایا ہے۔ ایک درود اور پڑھیں محمد و آل۔ اب اسلام نے
اب اسلام نے عورتوں پر جو پابندیاں لگائیں اسے حقوق نسوانی کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ یہ تحفظ خاتون کا مسئلہ ہے، تحفظ سماج کا مسئلہ ہے، معاشرے کی، سماج کی، اسلامی معاشرے میں شخصیات کا کردار، اسلامی معاشرے میں اگر خاتون کے کردار کو علیحدہ کر دیا جائے۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے، سمجھ رہا ہے کہ مجھے مصائب کہاں پہنچانے ہیں۔ آج 2 شہزادوں کا تذکرہ کرنا، تاریخ ساز خاتون کے اوپر مجلس کو ختم کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سماج اس وقت تک سماج نہیں ہے جب تک گھر نہ ہو، اور گھر اس وقت تک گھر نہیں ہے جب تک خاتون خانہ نہ ہو۔ آپ کی توجہات فضائل سننے کے لیے میرے ساتھ ہیں۔ نبی کا گھر تو موجود تھا، مگر نبی شاید اس گھر سے وہ مطلوب مراد نہیں پا رہے تھے، لہٰذا گھر میں گھر بنایا جسے چادر کسا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک گھر میں گھر ہے۔ بھائی پیغمبر اکرم اپنے گھر میں کہہ دیتے جتنے ہیں سارے اہل بیت۔ میں نہیں چاہتا اس بحث کے اندر پڑھنا کہ حضرت ام سلمہ نے جب چادر کا کونا پکڑ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بھی چادر میں آنا چاہتی ہوں، تو پیغمبر نے چادر کا کنارہ کھینچ کر فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ضرور ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ اور پڑھ رہا ہوں عزیزو، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ چادر کا کونا کھینچا اور فرمایا اللہ کے نبی میں بھی چادر میں آنا چاہتی ہوں، تو حضرت عائشہ سے سرکار نے فرمایا اے عائشہ تم اہل بیت میں نہیں ہو، خیر پر ضرور ہو۔ حوالہ جسے چاہیے ہوگا مجلس کے درمیان، مجلس کے بعد بھی دے سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ازواج پیغمبر نہیں کہہ رہی کہ ہم اہل بیت نبوت میں ہیں، بھائی یہ وادی کوئی اور وادی ہے، یہ اہل بیت نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اہل بیت نبوت کا تذکرہ ہے۔ اہل بیت نبوت کے گھر میں گھر بنایا پیغمبر نے، ایک چادر سے، ایک مخصوص چادر سے۔ اے سیدہ مجھے وہ چادر لا دو تاکہ میں اپنا ضعف دور کر سکوں۔ نبی کا ضعف آرام سے اگر دور ہونے والا ہوتا تو جناب امام حسن امام حسین چادر میں نہ آتے۔ بھئی یہ آرام فرما رہے ہیں پیغمبر، میں جلدی گزر رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں آرام فرمانے دیا جائے۔ امام حسن تشریف لاتے ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ یہ آرام کرنے آئے پیغمبر۔ ضعف بدن نبوت آرام سے دور نہیں ہوگا، اجزائے نبوت کی تکمیل سے دور ہوگا۔ جب اجزائے نبوت مکمل ہو جائیں گے، لہٰذا پھر فرمائیں گے ہم اہل بیت نبوہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ پیغمبر اکرم نے اس چادر میں لیا تو بڑی ہستیوں کو، لیکن محور اس چادر کا، اس بیت نبوت کا جناب سیدہ کی ذات کو قرار دیا۔ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بال شوہر ہیں، ان کے 3 اور 3 سے زیادہ بچے ہیں، بنوہا۔ میرا فریضہ بنتا ہے اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے صاحب کا تذکرہ ہر روز کروں۔ کون ہے آپ کا میرا مالک؟ آپ کا میرا صاحب کون ہے جس سے زمین آسمان باقی؟ کیا فرما رہے ہیں حضرت؟ وہ بنوہا، اس میں 3 اور 3 سے زیادہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ عربی زبان جاننے والے بیٹھے ہیں مجلس میں۔ بنو 3 یا 3 سے زیادہ کو بولتے ہیں، ابنان بولتے ہیں 2 بیٹوں کو، ابن بولتے ہیں 1 بیٹے کو۔ مجمع میرے ساتھ ہے؟ یہ 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے کون سے ہیں چادر کے نیچے؟ ہم نے تاریخ میں تو دیکھا امام حسن تشریف لائیں، امام حسین تشریف لے کر آئیں، لیکن جب تعارف کروایا جا رہا ہے تو فرما رہے ہیں وہ بنوہا، اس میں فاطمہ زہرا کے 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، جمع کا لفظ بنو ہاشم ہے نا، 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے۔ عزیزان گرامی معرفت کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اس میں حسن سے لے کر مہدی تک سارے بیٹے موجود ہیں۔ یا
مرکز طہارت. مرکز طہارت، مرکز بیت نبوت جناب فاطمہ زہرا کی ذات. کیا ذات ہے بی بی کا اندازہ لگانا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. شب قدر ہے فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وہ ذات جو پیغمبر کو ہدیتاً اور تحفتاً دی گئی ہے. اللہ نے پیغمبر کو 4 چیزیں دیں، مگر ہر چیز جو دی جاتی ہے اس کا عنوان علیحدہ ہوتا ہے. ایک کو جزا کہتے ہیں اور ایک کو عطا کہتے ہیں. جزا اور چیز ہے، عطا اور چیز ہے. جزا محنت، مزدوری، مشقت کے بدلے میں دی جاتی ہے. عطا محبت کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. جتنی محبت زیادہ ہوگی. میں اپنے ایرانی مہمانوں سے ازینا باید پوزش بیش طلبم خدا شمارا حفظ بکنے انشاءاللہ. عزیزو، محبت کی بنیاد پہ عطا، محنت کی بنیاد پر جزا. اللہ نے پیغمبر کو 4 چیزیں دی ہیں. دی تو بہت ہے، میں ایک جملہ بہتر کروں. ساری کائنات پیغمبر کی ہے، سارے خزانے پیغمبر کے ہیں، ہم پیغمبر کے ہیں، ہماری جانیں پیغمبر کی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے گنوایا، اللہ نے کہا میں نے دیا، وہ 4 چیزیں. ایک مرتبہ کہا فتحنا لکا فتح مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی. ارسلناک شاہدن مبشرن و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے تمہیں رسول بنایا. تیسرا مرحلہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا. پیغمبر اکرم کو اللہ نے قرآن دیا، فتح مکہ عطا کی، رسالت عطا کی. لیکن یہ تینوں چیزیں جزائیں ہیں، عطا نہیں ہے. لیکن جب پیغمبر اکرم ان تینوں چیزوں دینے کا تذکرہ ضرور ہے، عطا کا تذکرہ نہیں ہے. ایک مرتبہ چوتھی چیز اور عطا کی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر فاطمہ زہرا عطا کیے. مل بھیجے بآواز بلند تارا. عطا الہی ہے فاطمہ زہرا، اور عطا میں جزا میں فرق ہے. میں کہہ چکا، مثال دے رہا ہوں جلدی سے اپنے محترم سننے والوں کے لیے. اگر فرض کیجئے کوئی آپ کو رومال ہدیتاً دے اور دینے والا گلی کا بچہ ہو، تو شاید آپ اس رومال کا اتنا احترام نہ کریں جتنا علاقے کا عالم دین آپ کو رومال دے تو اس کا احترام کریں. اور اگر کوئی مرجع تقلید آپ کو رومال ہدیے میں بھیج دے تو اس کا کچھ اور مقام ہے. اور اگر امام وقت ہدیتاً کوئی چیز بھیج دے تو اس کا مقام کچھ اور ہے. جتنا بڑا دینے والا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عطا کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر یہ رومال نہیں دے سکتا، اس لیے کہ امام نے بھیجا ہے. امام نے بھیجا، اور جو چیز امام نے بھیجی ہے وہ کیونکہ منسوخ ہو گئی امام سے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. کمال تو اس بی بی شتیتا پر ہو، سلام تو اس بی بی شتیتا پر ہو. امام بھیجے تو عطا، کچھ عطائیں یہاں سے بھی جاتی ہیں، کچھ ہدیے سے بھی جاتے ہیں. جتنا خلوص ہدیوں میں ڈال دیا جائے، امام پکار کر مانگتے ہیں وہ لاؤ رومال جو ہماری ایک چاہنے والی نے بھیجا ہے. میں نے اشارہ کیا، صاحبان دقت نے اسے محسوس کیا. عزیزان گرامی، اگر دینے والا ہو جائے، دینے والا امام، دینے والا مرجع تقلید، دینے والا معصوم، تو کیونکہ دینے والا بڑا ہے اس کا مقام بڑا. میں جان دے دوں گا مگر وہ چیز نہیں دوں گا، اس لیے کہ عطا کرنے والا بہت بڑا ہے. اب سمجھ میں آتی ہے بات؟ نبی کے سامنے جناب سیدہ آتی تھی تو مولا رسول کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ یہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہوتے تھے، عطا الہی کے رشتے سے کھڑے ہو جاتے.
اپنی جگہ بٹھاتے تھے. قبلا یدیہا، بیوی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہ مقام کچھ کم مقام نہیں ہے عزیزو، جگہ پر بٹھانا. وَبَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. عزیزان گرامی، قرآن نے کیا پکار کر کہا؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ حیات. لیکن لمحے فکریہ آپ کی خدمت میں، ایک وہ جو اسوہ حسنہ پوری کائنات کے لیے طہارت سے لے کر آخر دیات تک مدرسے کے علماء کرام فرمائیں 52 فقہی باب ہیں ہمارے ہاں فقہ اہل بیت کے اندر. اول طہارت سے آخر دیات تک ہر ایک باب فقہ کے اندر دسیوں مسائل ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں. پیغمبر نمونہ عمل نہیں ہو سکتے. طہارت کے مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، شوہر کے مسائل ہیں، 85 مسائل ہیں جو پیغمبر اکرم کو اسوہ حسنہ قرار دیا. لیکن یہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں. یا اللہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہا تم نبی کو بطول کے ساتھ ملاؤ. یہ جو بَضْعَةٌ مِّنِّی میں نے کہہ دیا، کیا اس سے زیادہ اور وضاحت چاہیے؟ میں نے اسے اپنے بدن کا ٹکڑا نہیں بنایا ہے، نبوت کا ٹکڑا بنایا ہے، تاکہ جناب سیدہ کا وجود، اللہم صلی علی محمد، جناب سیدہ کا وجود رسول کو بطول سے ملائیں تو ایک مرتبہ اسوہ حسنہ مکمل ہو جاتا ہے. بہت بڑا وجود. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ مسلمہ بات کر رہا ہوں. سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر شیعہ غیر سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا عالم اسلام. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر چند تذکروں کو چھیڑ دیا جائے تو یہی اتحاد بین المسلمین کا بہترین ذریعہ. ان تذکروں میں ایک تذکرہ فضیلت فاطمہ زہرا ہے. یہ ایسا تذکرہ ہے جس میں اتحاد کا سامان فراہم ہوتا ہے، سب متفق ہیں. فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا فطمت النساء العادمین، فاطمہ زہرا کو آدمیوں کی عورتوں سے علیحدہ کر دیا ہے. کوئی عورت دنیا کی فاطمہ کے برابر نہیں ہے. لیست کا نساء العادمین، یہ آدمیوں کی عورتوں کی نہیں ہے. میں اپنے 1% ان لوگوں کے لیے بھی جملہ کہہ کے بڑھوں جس پر کبھی نجاست کا گزر نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. بڑا مقام ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، یہ بڑا وجود ہے. شادی کے دوسرے روز خواتین کا بڑا مقام ہے، خواتین کی بڑی حیثیت ہے. یہ چاہیں تو زیر رو کر دیتی ہیں معاشرے کو، بڑا اختیار ہے ان کے پاس. سب سے آخر میں اقرار کرتی ہیں عظمت کا. کبھی تجربہ کے دیکھ لیں، شوہر ساری دنیا اقرار کر لے گی مگر بیگم صاحبہ بہت دیر سے اقرار کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سارے دنیا کے لیے مسیحا، اپنے بچے کا علاج بیگم صاحبہ تیار نہیں ہے. اپنے فلاں کروا لیجئے. ارے بھائی ہمارے مطب پر تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. کہنے لگے نہیں آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی، اس کا بچہ بھی اچھا نہیں ہوا. نہیں مان رہی. انجینئر صاحب فلاں کا گھر بھی آپ نے بنایا، ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے. ایک سیاسی بابا بڑے کرامت کمالات دکھا کر اپنی زوجہ کے سامنے آتے ہیں مگر یہ مانتی نہیں ہے. بہت دیر سے مانتی ہے زوجہ، اس لیے کہ جو جلوت اور خلوت سے آشنا ہو اس اقرار ہی سچا اقرار ہوتا ہے. کبھی کبھی ملنے والوں کا اقرار کوئی اقرار نہیں ہے، دور دور سے سننے والوں کا احترام کوئی احترام نہیں ہے. احترام تو وہ ہے جو ہر روز دیکھتی ہو، خلوت سے بھی آشنا ہو، جلوت سے بھی آشنا ہو. یہ مانتی نہیں ہے بہت جلدی. سنیاسی بابا نے ایک مرتبہ ایک دن آ کر کہا کہ آج تم نے دیکھا کہ ہمارے آنگن میں سے
ایک صاحب اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ایک درود پڑھ لیں گے محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. اگرچہ جس مجلس میں جناب سیدہ بیٹھی ہوں اس مجلس کو پڑھنا تو ویسے ہی مشکل ہے، اس سے بڑا کوئی معیار ہے؟ جب مجھے جو میرے ساتھ ہے بتاتا ہوں کون ہستیاں آئی ہیں، کون شخصیات آئی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ. عزیزان گرامی، جس مجلس میں آئمہ آ کر بیٹھے، جس مجلس میں جناب سید آ کر بیٹھے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ جس مجلس میں میرا اور آپ کا عقیدہ بھی آ کر بیٹھتی ہیں، کتنی بڑی عظمت یہ جگہ ہوگی، یہ فرش ہوگا. لیکن میرے لیے تھوڑا سا مشکل یوں ہو رہا ہے کہ یہ دونوں میرے استاد ہیں، نمائندہ ولی فقی حضرت آیت اللہ دینی، جو تمام پاکستان کے مومنین کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں اور رہنمائی بھی عطا کر رہے ہیں، اور مجھے کوئی 10 سال کے بعد اپنے استاد آغا دعائی کی زیارت ہو رہی ہے. میں نے ان سے مدرسے خاتم النبیین میں، مدرسہ امام خمینی میں ان سے درس حاصل کیا ہے، درس تفسیر انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. انہیں شاید یاد ہو لیکن مجھے یاد ہے. عزیزان اکرامی، اللہ تمام علماء کرام، بالخصوص علماء مذہب اہل بیت کے جنہوں نے دشمنیاں مول لے رکھی ہیں، اس بنیاد پر بولنا ہے، حق کو عام کرنا ہے، سچ کو عام کرنا ہے، حقائق کو روشن کرنا ہے، مشکلات کو مول لینا ہے. عزیزان گرامی، نے اللہ سالم رکھے اور پورے پاکستان کی حفاظت کرے. ہر شیعہ عالم دین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مشکل سے مانتی ہیں ہر جگہ. مقام خواتین، مقام خاتون در یہ جامع اسلامی باید چجور باشه چطور باشه میخوام این راز بکنم. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ میرے ساتھ ہے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کیجئے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ بہت دیر سے مانتی ہیں یہ محترمہ، ساری دنیا مان لیتی ہے مگر یہ نہیں مانتی. ایک دن آ کر کہا تم نے آج تھا کہ ہم آنگن میں سے ایک آدمی اڑتا ہوا جا رہا تھا. کہنے لگے یہی تو کمال ہے، تم بڑے بڑے کام کرتے ہو، یہ بھی کر کے دکھاؤ. کہنے لگے میں ہی تو تھا. کہنے لگے اچھا جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. کوئی نہ کوئی عیب نکال دیا. ممکن ہے کہیں سے آواز نہ آ جائے، اس سے پہلے میں خود کہہ دوں. کوئی کہے مولانا اپنی بھی تو مثال دیجئے. بڑی اچھی تقریر کی، سارا مجمع چومنے لگا، وقت مانگنے لگا، زیارت کرنے لگا. ہم گھر میں پہنچنے کا مجلس سنی تھی. حق چینل والے بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اگرچہ بعض شہروں میں وقت پر نشر نہیں ہو رہا. حیدرآباد سے مہمان آئے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وقت پر نشر نہیں ہو رہا. عزیز گرامی، ہم نے کہا بھائی آپ نے آج ہماری مجلس سنی؟ کہنے لگے وہ تعریف ہیں جو آپ کو جانتا نہ ہو. ہم تو آپ کو جانتے ہیں، بس کبھی کبھی ملنے والوں کو تعریف کرنے دیجئے، ہم تو روزانہ آپ کو دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بہت دیر سے اگر کوئی اقرار عظمت تو اس رشتے کو زوجہ کہا جاتا ہے. زوجہ بہت جلدی اقرار عظمت نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ جلوت سے بھی آشنا ہے، وہ خلوت سے بھی آشنا ہے، وہ تمام تر کیفیات سے آشنا ہے. سلام نبوت کے مزاج کو، سلام خدیجۃ الکبریٰ کو. جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلا کلمہ خدیجہ نے پڑھا. یہ سچا احترام تھا. اللہ اکبر. یا رب. یہ بڑا مقام رکھتی ہے عورت. دربار شام میں ایک عورت پہنچی تھی،
کون ہے؟ کہ یہ وہی عورت ہے کہ جس نے صفین میں علی کے بعض بھاگے ہوئے سپاہیوں کو روک لیا تھا۔ تاریخ شجاعت میں عورت کو، خاتون کو نہیں نکالا جا سکتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو میدانوں میں اتارنے والی ذات ہے یہ۔ مگر عزیزان گرامی، ہمارا سماج اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں کر رہا ہے ایک مدت سے۔ یہ عورت کل بھی اسیر تھی، آج بھی اسیر ہے۔ کل اسے کنیز بنایا جاتا تھا، آج اسے ریسیپشن پر بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا ہاں ہوں کر دیا کریں بھائی۔ کل اسے اسیر کیا جاتا تھا، آج اسے ریسیپشن پر، اسے استقبالیے پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بھی تو اسیری ہے۔ اس کی وجہ سے کسٹمر جمع کیے جائیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو کیا جائے، اس سے بڑھ کر اسیری کیا ہوگی؟ جدید اسیری۔ ہمارا معاشرہ آج بھی اس خاتون، یہ اپنی قیمت کو نہیں پہچان رہی۔ یہ حقوق نسواں کے لیے بڑے نعرے ضرور لگاتی ہے، جب اس کی علاقے کی مسجد میں اس کے لیے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا تو یہ کچھ نہیں بولتی۔ بھائی یہ بھی حقوق نسواں ہے، یہ بھی تو عورت کے لیے حق ہے کہ علاقے میں نماز جماعت ہو رہی ہے اور اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ اپنے حقوق کو بحال کروائے، یہ بولے علاقے کی مسجد کے لوگوں سے، یہ بولے ٹرسٹیز سے، بھائی مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب جناب سیدہ مسجد میں نماز پڑھتی تھی تو ہماری کیوں نہیں پڑھتی؟ جب اہل بیت کی بیویاں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، ان کے لیے چادر لگی ہوتی تھی، ان کے لیے پردہ لگا۔ حقوق نسواں کی بات کرنے والے اپنے دائروں کو طے کریں۔ اس عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس معاشرے میں۔ عزیزان گرامی، بڑا مشکل بنا دیا ہے خواتین سے متعلق کچھ مسائل کو، مثلا عقد، شادی۔ اچھا یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے مگر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 2 دن 3 دن سے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آئندہ سال عشرہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا، تو آئندہ سانس کا نہیں پتا جی۔ ہر ایک کو ایک نگاہ سے مت دیکھا کریں، ہر ایک کو ایک نگاہ سے مت دیکھا کریں۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ آئندہ سال مجھے عشرہ پڑھنا ہی نہیں پڑھنا، مجھے تو یہ احساس ہے کہ میری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، میرے کچھ فرائض بنتے ہیں، میرے کچھ وظائف بنتے ہیں، میرے گردن کے اوپر کچھ حق ہے۔ بڑا مشکل بنا دیا ہم نے اس خاتون کو اس معاشرے کے اندر۔ یہ اپنے حقوق کو نہیں پہچانتی، اسے لینا نہیں آتا اپنا حق۔ بچیوں کی شادیوں میں مسائل ہیں۔ دیکھیے لڑکا اور لڑکی میں، میری مجبوری ہے کہ میں ایک مثال دوں، لڑکا اور لڑکی کے اندر ایک فرق ہے۔ لڑکا جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں باکمال ہوتا ہے، لیکن لڑکی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں باکمال نہیں ہوتی۔ اگرچہ مثال بہت سادہ سی ہے، گندم کی فصل اور چاول کی فصل دیکھیے، گندم جہاں بویا جاتا ہے وہیں سے کاٹا بھی جاتا ہے، چاول جہاں بویا جاتا ہے وہیں سے کاٹا نہیں جاتا، اس کے لیے زمین بدلنا پڑتی ہے، تب جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ اسے استعمال میں لایا جائے۔ لڑکا اپنے باپ کے گھر باکمال ہوتا ہے، لڑکی اپنے شوہر کے گھر باکمال ہوتی ہے جی۔ جب یہ طے ہو جائے کہ لڑکی کو شوہر کے گھر باکمال ہونا، تو بھائی اس سے تمنائیں، توقعات، مطالبات کیسے ہیں؟ یہ تو یہاں سیکھیں گی آ کر، یہ یہاں کمال ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی، جب یہ اپنے شوہر کے گھر قدم رکھتی ہے تو اب ایک زندگی کا نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ شادی کے دوسرے روز نبی مکرم نے اپنے داماد سے سوال کیا جو ہمارے معاشرے کا کوئی سسر اپنے داماد سے نہیں کرتا، اس لیے کہ شادی کا مفہوم ہمارے ہاں حیوانیت ہے، تسکین جنس ہے، لیکن اہل بیت نے بتایا شادی کا مفہوم حیوانیت کا فروغ نہیں ہے، انسانیت کا فروغ ہے۔ شادی کے دوسرے روز نبی مکرم اپنے داماد علی سے سوال کرتے ہیں، یا علی بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا؟ عجیب سوال ہے میرے عزیزو، منفرد انداز ہے پیغمبر کا، بتاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو فوراً میرے مولا علی نے جواب دیا، نعم العان لا طاعت اللہ،
میں نے فاطمہ زہرا کو اطاعت الہی میں مددگار پایا ہے۔ واضح ہو گیا شادی کا مفہوم۔ شادی کا مقصد حیوانیت کا فروغ نہیں ہے، اطاعت الہی کا فروغ ہے۔ معاشرے میں اطاعت الہی بڑھتی چلی جائے تو در حقیقت انسانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ خاتون جب اپنے شوہر کے گھر میں کچھ عرصہ بعد گود میں بچہ لے آتی ہے تو اب اس کے فرائض بدل جاتے ہیں، اب اس کی محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اب تربیت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی غور فرمایا بکری کا بچہ تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی دوڑے، مرغی کا بچہ تو ناک سے نکلتے کے ساتھ ہی دوڑے، مچھلی کا بچہ فوراً تیرنے لگے، یہ انسان کا بچہ 2 سال بعد کیوں چلتا ہے؟ یہ 2 سال تک نوازوں کا محتاج کیوں رہتا ہے؟ یہ 2 سال تک کپڑے بدلوانے والے کا محتاج کیوں رہتا ہے؟ یہ اس وجہ سے رکھا وابستگیاں بڑھاؤ تاکہ تربیت کے فرائض ادا کیے جائے۔ والدین کو بچے سے وابستہ، بچے کو والدین کا محتاج بنا دیا تاکہ ذمہ داریاں ادا ہوں، فرائض ادا ہوں، تربیت کے اصول مرتب ہوں۔ اب یہ انسان ہے جو تمہاری گود میں آیا ہے، اسے جوان کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اسے آگے لے کے چلنا ہے، اور جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو یہی اس کے لیے ایک اور گھر تلاش کرتی ہے، یہ اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے۔ معاشرے کی خاتون، توجہ چاہوں گا، معاشرے کی خاتون اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے جی، اور ایک سماج کو بنا دیتی ہے۔ اگر یہ خواتین اپنا کردار ادا کرتی رہیں، توجہ میرے ساتھ رہے گی، اگر خواتین اپنا کردار ادا کرتی رہیں تو معاشرہ بڑے ترقی کی طرف روانہ ہو۔ ایک جملہ عقیدت کا کہوں، آپ یعنی مرد 2 مجلسیں کر کے تھک جاتے ہیں، مگر یہ صبح سے شام تک یا حسین کرتی رہتی ہیں، یہ ننھے بچوں کو اپنی گودوں میں لے جا کر پیغام حب حسین دے رہی ہوتی ہیں۔ آج اس میں آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ شاید 90% اسی اصول پر ہیں، شاید 10% ہوں گے جو اس اصول سے ہٹ کے ہوں گے۔ ماں گود میں اٹھا کے لاتی تھی، تبرک مجلس حسین کھلاتی تھی، اس ماں نے بڑا کام انجام دیا ہے۔ وہ بچے، وہ جوان، وہ اولادیں، وہ نوجوان جو ماں باپ کی بے احترامی کرتے ہیں، کم سے کم فرش عزا پر بیٹھ کر ایک عہد کریں، امت ماں فاطمہ ہے، اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی اولاد اپنے بچوں کی بے احترامی کرے۔ یہ جب فرش عزا پر آ کر بیٹھتی ہے اور اپنے گود میں ننھے بچوں کو لے کر آتی ہے اور ذاکر مصائب حسین بیان کرتا ہے، تو یہ بچہ محبت حسین کو پروان چڑھا کر ایک منزل کمال کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ایک بی بی کا تذکرہ کروں، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کر دیا۔ اس مختصر سے وقت میں ان 9 ماؤں کا نام لینا بھی میرے لیے وقت کا کم ہے، جلدی جلدی عرض کروں۔ بڑی صاحبان عظمت مائیں ہیں یہ۔ ایک تو ایسی ماں ہے جو کربلا میں نہیں ہے، ام البنین، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، ایک پر عباس، ایک پر عون، ایک پر جعفر جی، ایک پر عثمان، اپنے 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارو، وہ میرے بچے کہاں گئے، وہ میرے بیٹے کہاں گئے جن کی میں ماں تھی۔ بڑا جگر ہے جناب ام البنین کا زدارو۔ ایک اور ماں ام وہب، ابھی چند دن پہلے ہی تو شادی ہوئی ہے، لیکن مادر وہب کلبی نے اپنی ایک مرتبہ اپنے بچے کے سر کو کربلا کے میدان میں پھینک دیا، میں نے حسین پہ صدقہ دیا، اجرکم اللہ۔ ایک اور ماں کا تذکرہ کروں، جگر ہے اس ماں کا جسے ام لیلہ کہا جاتا ہے، علی اکبر جیسا جوان بیٹا جس کا ہو۔ تکلف کر کے نہیں روئیں عزادارو، آوازوں کو آزاد کریں، رونے کے دن ہیں۔
ہم کل تک اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، بر صغیر کی روایت ہے، ہندوستان پاکستان کی روایت ہے، ہم 4 محرم تک اصحاب امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں اور 5 محرم سے شہزادوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج میں ننے 2 شہزادوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج 2 شہزادوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس ماں پر بھی سلام جسے رباب کہا جاتا ہے، اپنی ساری کمائی امام حسین کے حوالے کر دی۔ علی اصغر کو ایک اجلا سا کرتا پہنا دیا، امام حسین کے ہاتھوں پر رکھ دیا، میرے والی اس بچے کو پانی پلا لائیے۔ عزیزانو، کیا ہوا حسین کے بچے کے ساتھ؟ تاریخ کربلا میں اس سے بڑا ظلم ہے۔ ایک اور ماں کا تذکرہ کروں، اس ماں کو ام فروا کہا جاتا ہے۔ جب پامال لاشا جناب قاسم کا آیا نا عزیزانو، اس ماں سے دیکھا نہیں گیا تھا۔ اب ایک اور ماں کا تذکرہ، اور وہ ماں ہے زینب کبریٰ۔ کیسا جگر ہے جناب زینب کبریٰ کا، جو رونے آئے ذرا سنیں گے۔ اپنے اون و محمد کو پر کبھی گریہ نہیں کیا، کبھی اون و محمد پر گریہ نہیں کیا۔ جب میری بیوی اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کوفہ و شام کے بازاروں سے یہ سواریاں گزر رہی تھی، برابر سے ننھے سر گزر جاتے تھے، مگر زینب اپنے بچوں پر گریہ نہیں کرتی تھی۔ مائیں سن رہی ہیں نا مجلس، بیویاں مجلس سن رہی ہیں اس مجلس اعظم میں، بہت سارے گھروں کے اندر اتنے بچے ہوں گے جتنے اون و محمد تھے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیا زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ لیکن کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر زینب روئے گی تو رباب کو کون پرسا دے گا؟ اگر زینب نے گریہ کیا تو ام لیلہ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ اجرکم اللہ۔ کبھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، دونوں بچوں کو پیار کی، ساری رات سمجھاتی رہی، اون و محمد دیکھو اپنے ماموں پہ قربانی دینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو علی مارے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو قاسم شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ عزادارو، دونوں بچوں کو ساری رات سمجھاتی رہی، کہنے لگی دیکھو اون و محمد، جب کل میدان کربلا میں ہو تو ایسے جہاد کرنا کہ لوگوں کو جعفر طیار کی جنگ یاد آ جائے، لوگوں کو حیدر کرار کا انداز جہاد یاد آ جائے، تم پوتے نواسے ہو جعفر اور حیدر کے۔ دوسرے دن صبح عاشور زینب نے دونوں بچوں کو تیار کر لیا، امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین سر سے لے کر پیر تک دیکھتے رہے، سوچ رہے تھے کہ جناب زینب آ کے کھڑی ہو گئیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا زینب یہ بچے لڑنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، کہا میں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے، مجھے نہیں معلوم ایک بھائی کے احساسات بہن کی اولاد کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں انسانیت کا فروغ دیکھیے۔ امام حسین نے فرمایا زینب یہ تمہارے بچے ہیں، کہا مولا میں ہی چاہتی ہوں انہیں قربان کر دیجئے۔ دونوں بچوں کو میدان کربلا میں روانہ کیا، دونوں نے حیدر کرار کی جنگ دہرا دی، جعفر طیار کے جوہر دکھا دیے۔ ایک مرتبہ جہاد کرتے کرتے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا اے اون ذرا رک جاؤ، اے اون ذرا رک جاؤ۔ اون نے پلٹ کے محمد کیوں روک رہے ہو؟ محسوس نہیں کر رہے ترائی نزدیک آ گئی، نہر نزدیک آ گئی، مجھے ماں نے کہا تھا خبردار لڑتے لڑتے دریائے فرات پہ مت چلے جا۔ یاد رکھنا سکینہ پیاسی ہے، یاد رکھنا علی اصغر پیاسا ہے۔ آپ نے گریہ کر لیا عزادارو، بس 2 جملے اور سنیں گے، بڑی زحمت دے دی، بڑی عبادت کروا دی میں نے، 2 جملے اور سنیں گے۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے وغا کرتے کرتے دشمن نے دھوکہ دے کر دونوں کو زخمی کر دیا، دونوں نے سلام کہا، ماموں سلام۔ حسین نے اسی چھوڑ دی، آواز دی عباس 2 لاشیں ہیں، عباس 2 لاشیں ہیں، میرے ساتھ چلو۔ جناب عباس آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، دونوں بچوں کے ننھے لاشیں اٹھا کر لائے، لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا، آواز دے کر کہا بہن زینب کو بلا لاؤ۔ اب جو خیمے میں جا کر دیکھا، رونے والوں میں نے بہت زحمت دی آپ کو، میں نے بہت زحمت دی، جب جا کر دیکھا خیمے میں زینب نہیں تھی، خیمے میں زینب نہیں تھی۔ کسی نے کہا جب اون و محمد کے مرنے کی خبر آئی زینب پشت خیمہ پر چلی گئی۔
اب جا کر جو پشت خیمہ پر دیکھا پیشانی سجدے میں ہے، شکرن شکرا حقن حقا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ بازو ہلا کر کہا بہن زینب اون و محمد کے لاشیں آ گئے، حسین بلا رہے ہیں، میری بیوی پہنچی، ابھی اون میں دم تھا، اون میں دم تھا، ننے ننے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ اجرکم اللہ، ایک اور سنیں گے زدارو، بہت گریہ کر لیا آپ نے، ایک اور سنیں گے۔ میری بیوی نے کبھی گریہ نہیں کیا اون و محمد پر، گریہ نہیں کیا، شام سے رہائی کے مرحلے ننے ننے سر آئے، میری بیوی نے گریہ نہیں کیا۔ جب مدینے پہنچی 2 خالی مسندیں دے گی، آواز دیے عبداللہ آج محمد یاد آ گئے، ماتم حسین۔ متوجہ زیارت صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین۔